نماز جمعہ کے لیے وقت سے پہلے ہی گھر سے نکل جاتے اور نماز بہت سنوار کر پڑھتے۔ عموماً اپنی جگہ انہوں نے مسجد بیت النور کے دوسرے ہال میں نہیں، اس دن وہاں بیٹھے ہوئے تھے دوسرے ہال میں۔ فائرنگ شروع ہونے کے 15-20 منٹ کے بعد اپنے بیٹے شہزاد نعیم کو فون کیا کہ تم ٹھیک ہو؟ وہ ٹھیک تھا اور بتایا کہ ہم ٹھیک ہیں، وہ مسجد میں ہی تھا۔ دیگر ساتھیوں کے ساتھ ہال کے مین دروازے کو بند کیا اور اس کے آگے کھڑے رہے کیونکہ اس دروازے کی کنڈی صحیح طرح نہیں لگ رہی تھی۔ اس وجہ سے ہال میں موجود اکثر لوگ بیسمنٹ میں جانے میں کامیاب ہو گئے۔ دہشت گرد کی اندھادھند فائرنگ اور بعد میں گرنیڈ کے پھٹنے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ ایک بیٹے کی شادی اور ملازمت کی وجہ سے فکر مند تھے اور اس دن بھی جمعے والے دن بیٹے کا انٹرویو دلوایا، سوال جواب اس سے پوچھے کیسا ہوا، اور خوش تھے کہ انشاءاللہ نوکری مل جائے گی، اور اللہ کے فضل سے پھر بیٹے کو نوکری 1 جون سے مل بھی گئی۔ بیوی بچوں کے حقوق کا بہت خیال رکھتے تھے، سسرالی رشتوں اور دیگر رشتوں داروں کا بہت خیال رکھتے تھے، نرم طبیعت کے تھے، اطاعت گزار تھے، خلافت سے عشق تھا، بچوں کی ہر قسم کی ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ محلے کے ان کے بیٹے نے بتایا کہ محلے کے غیر احمدی یا غیر جماعت دکاندار نے ثانیہ کے بعد اتوار کو خواب میں دیکھا کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں یہاں کیسے پہنچا ہوں، لیکن بہت خوش ہوں اور مزے میں ہوں۔ مکرم سید لئیق احمد صاحب شہید ابن مکرم سید محی الدین احمد صاحب۔ شہید کے والد محترم کا تعلق رانچی ضلع بہار سے تھا، بھارت سے تھا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے۔ یونیورسٹی میں ایک احمدی اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہوئی جس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، ان کے والد کے بارے کو، اور امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں۔ تو شہید کے والد نے، محی الدین صاحب نے، غصے میں اس احمدی اسٹوڈنٹ کا سر پھاڑ دیا۔ بعد میں شرمندگی بھی ہوئی، پھر کچھ کتابیں پڑھیں تو مولوی ثناء اللہ امرتسری سے رابطہ کیا۔ اس نے گالیوں سے بھری ہوئی کتابیں ان کو بھیج دیں۔ یہ دیکھ کر ان کو غصہ آیا اور کہا کہ میں نے ان سے مسائل پوچھے ہیں اور یہ گالیاں سکھا رہے ہیں۔ چنانچہ احمدیت کی طرف مائل ہوئے اور بیعت کر کے احمدیت میں شامل ہو گئے۔ یہ ملا کی عادت جو ہمیشہ سے ہے اور آج تک بھی یہی قائم ہے۔ اب پوچھنے پر گالیوں کا لٹریچر نہیں بھیجتے، بلکہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جماعت کے خلاف جو منہ میں آتا ہے بکتے چلے جاتے ہیں اور بڑی دریدہ دہنی کرتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف۔ بہرحال اس سے لوگوں کو توجہ بھی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح ان کو توجہ پیدا ہوئی۔ شہید تو پیدائشی احمدی تھے۔ ان کے والد وکیل تھے، پھر انجمن کے ممبر بھی تھے۔ رانچی میں انہوں نے میٹرک کیا اور میٹرک فرسٹ ڈویژن میں کیا تو والد بہت خوش ہوئے۔ پھر پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے انگلش کیا۔ پارٹیشن کے بعد یہ لاہور آ گئے اور 1969 میں ایم سی بی جوائن کیا۔ 1997 میں بینک مینیجر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایم سی بی بینک میں ہی کام کرتے رہے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 72 سال تھی اور نظام وصیت میں شامل تھے۔ مسجد میں آتے ہی سنتیں ادا کیں، مربی صاحب سے ایک صف پیچھے بیٹھ گئے اور ساتھ بیٹھے بزرگ مکرم مبارک صاحب کے ماتھے پر گولی لگی تو ان کو تسلی دیتے رہے۔ اسی دوران دہشت گردی گولیوں کا نشانہ بنے اور زخمی ہو گئے۔ اٹھنے کی بہت کوشش کی لیکن اٹھ نہیں سکے۔ سامنے سے گولی نہیں لگی تھی، البتہ ریڑھ کی ہڈی میں گولی لگی اور وہیں شہید ہو گئے۔ بہت دھیمی طبیعت کے مالک تھے، لیکن اگر کوئی شخص جماعت یا بزرگان سلسلہ کے متعلق کوئی بات کرتا تو ان کو ہرگز برداشت نہیں کرتے تھے۔ کم گو تھے، لیکن اگر کوئی حضرت مسیح علیہ السلام یا خلفائے سلسلہ کا ذکر چھیڑ دیتا تو پھر گھنٹوں ان سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ جماعت سے خاموش لیکن گہری وابستگی تھی اور عشق کی حد تک پیار تھا۔ سب بچوں کو تکلیف کے باوجود پڑھایا، بچے ڈاکٹر بنے، ایک کو آئی ٹی میں تعلیم دلوائی اور ایک کو فرینچ میں ایم اے کروایا بیٹی کو۔ سب بچے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے اپنے اچھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔
ان کے بارے میں اہل خانہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جمعے کی نماز تو خاص طور پہ بڑا خیال رکھتے تھے. ایک دفعہ اور یہی وجہ تھی کہ نماز اولاد نے بھی اس کی محبت پیدا کی. ایک بار ان کی اہلیہ بہت بیمار ہو گئیں اور انہیں ہسپتال داخل کروانا پڑا, اور جمعے کا وقت ہو گیا تو یہ سیدھے وہیں سے مسجد میں چلے گئے. یہ نہ سوچا کہ واپس آؤں گا تو اہلیہ زندہ بھی ہوگی کہ نہیں, کیونکہ کافی شدید بیمار تھیں. محمد اشرف بھلر صاحب شہید ابن مکرم محمد عبداللہ صاحب. شہید مرحوم کے آباء و اجداد رکھ شیخ ضلع لاہور کے رہنے والے تھے. ان کے دادا مکرم چودھری سکندر احمد صاحب احمدی ہوئے تھے. چودھری فتح محمد صاحب سابق امیر ضلع لاہور کے تایا تھے, نائب امیر ضلع. آباء و اجداد کی زرعی زمین تھی, کھیتی باڑی کرتے تھے, لیکن کچھ عرصے بعد رائے ونڈ میں اینٹوں کا بھٹا بنا لیا. تعلیم صرف پرائمری تھی. 2004 میں عمرہ کرنے کے لیے بھی گئے اور سب بھائیوں کو جماعتی کام کرنے کی تلقین کرتے تھے. شہادت کے وقت ان کی عمر 47 سال تھی. گھر کے واحد کفیل تھے. ماڈل ٹاؤن کی مسجد میں ان کی شہادت ہوئی. جمعہ باقاعدگی سے ادا کرتے تھے. ثانیہ کے روز بھی مسجد بیت النور کے ہال میں تھے. ہال کا چھوٹا دروازہ بند کر کے کمر دروازے کے ساتھ لگا کر اس کے آگے کھڑے ہو گئے. دہشت گرد باہر سے زور لگاتا رہا لیکن دروازہ نہیں کھولنے دیا, تو دہشت گرد نے باہر سے ہی گولیوں کی بچھاڑ کر دی, جس سے ان کی کمر چھلنی ہو گئی اور موقع پہ شہید ہو گئے. دروازہ توڑنے کے لیے جو گولیوں کی بچھاڑ کی تو ان کو لگتی رہیں. دعوت اللہ کا بہت شوق تھا. اپنے علاقے میں اپنی شرافت اور ایمانداری کی وجہ سے بہت مشہور تھے. بعض غیر جماعت بھی ان کی نماز جنازہ میں شامل ہوئے, اور 30 مئی کو نوائے وقت اخبار میں یہ خبر آئی کہ جنہوں نے بھی ان کا جنازہ پڑھا ہے غیر احمدیوں نے, مولویوں کی طرف سے اعلان ہوا ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے. اور ایکسپریس ٹی وی پر بھی خبر چلتی رہی. یہ مولوی تو جنازہ پڑھنا تو بڑی بات ہے, یہ تو جنہوں نے تعزیت کی اور ہمدردی کی ان کے بھی نکاح توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. گھر والے کہتے ہیں کہ عمرہ ادا کرنے کے بعد تہجد کی ادائیگی میں بڑے باقاعدہ ہو گئے تھے. قرآن کریم پڑھنے کی بھی تلقین کرتے تھے. روزانہ کہتے تھے چاہے اپنے بچوں کو بھی کہ قرآن کریم روزانہ پڑھو, چاہے ایک لائن پڑھو اور پھر ترجمہ پڑھو, کیونکہ اس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں.